انسان جب تیرے اوپر آزمائش آئے، تیرے اوپر غم آئے، تیرے اوپر دکھ آئے، اس وقت تو آہو بکا، مارنا، پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، سر میں مٹی ڈالنا، آہو بکا نہیں کرنی۔ جب ایسے حالات ہوں او میرا بندہ صبر نال زندگی گزارنی۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تجھے، جب اللہ کی طرف سے انعامات آئیں، جب تیری زندگی میں خوشیاں آئیں، جب تجھے ہر طرف سکھ ہی سکھ نظر آئے، جب جھولی اولاد سے خالی ہو، اللہ نے تیری جھولی اولاد سے بھری ہے، تجھے جب سکھ ملے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے، حالات پلٹا کھائیں، تو پھر تکبر، غرور اپنے اوپر یہ نہیں، بلکہ اس وقت میرا بندہ تو شکر ادا کیا کر۔ جب سکھ ملے تو شکر کرنا ہے، جب غم ملے، جب آزمائش آئے تو صبر کرنا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالائق کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے اللہ ہم سب کو، بلکہ تمام عالم اسلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان پر اکثر و بیشتر دو وقت آتے رہتے ہیں، دو حالات کا انسان اکثر و بیشتر سامنا کرتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، کبھی انسان کی زندگی میں تکلیفیں اور دکھ اور غم آتے ہیں، کبھی انسان کے اوپر انعامات کی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی انسان آزمائشوں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو وقت، یہ دو حالات، یہ دو ٹائم، یہ دو زمانے ہر انسان پر آتے ہیں،
کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی حالات کہاں لے جاتے ہیں، کبھی انسان آزمائشوں میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ حالات عام انسانوں پر تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کی آیات کو پڑھتا ہوں، ترجمے میں، تفاسیر میں، واقعات میں نظر آتا ہے دنیا والوں، یہ حالات، یہ اوقات، یہ وقت، یہ ٹائم اللہ کے نبیوں پر بھی آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، اتنے اعلیٰ، اتنے شان و مقام والے لوگ جن کے چرچے اللہ قرآن مقدس میں کرتا ہے، تو دنیا والوں یہ حالات، یہ واقعات، یہ اوقات ان کے اوپر بھی آئے ہیں، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی انعامات، کبھی آزمائشیں۔ اس دو اوقات میں جب انسان پر یہ وقت آئے، یہ زمانہ آئے، یہ ٹائم آئے، تو اس وقت انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ آج کی اس مختصر کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ ایک موضوع رکھ کر آگے اس کے اوپر دلائل کی دنیا میں آپ کو سمجھاؤں گا، مختصر وقت میں بتاؤں گا کہ اگر انسان پر خوشی آئے، نعمت آئے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، اگر انسان کے اوپر دکھ آئے، انسان کے اوپر آزمائش آئے، تو اس آزمائش کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ چلا جو بھائی، وہ پانی چلا جو، توجہ میری طرف۔ میں وہی الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کو گفتگو کا موضوع سمجھ آئے کہ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس بات کو میں پچھلی دو تین جمعے پہ گفتگو ہوئی ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے چلوں گا۔ انسان کے اوپر کتنے وقت آتے ہیں؟ ایسے نہیں، کتنے؟ دو، کبھی دکھ، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی نعمتیں، کبھی آزمائشیں۔ تو ان حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اپنی طرف سے نہیں، فرمایا انسان جب تیرے اوپر آزمائش آئے، تیرے اوپر غم آئے، تیرے اوپر دکھ آئے، تو اس وقت تو آہو بکا، مارنا، پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، سر میں مٹی ڈالنا، آہو بکا نہیں کرنی۔ جب ایسے حالات ہوں تو میرا بندہ صبر نال زندگی گزارنی۔ جب ایسے حالات ہوں تو کیا کرنا ہے؟ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تجھے، جب اللہ کی طرف سے انعامات آئے، جب تیری زندگی میں خوشیاں آئے، جب تجھے ہر طرف سکھ ہی سکھ نظر آئے، گھر سے نکلے تو سبحان اللہ نعمت کھڑی ہو، جب جھولی اولاد سے خالی ہو، اللہ نے تیری جھولی اولاد سے بھری ہے، تجھے جب سکھ ملے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے، حالات پلٹا کھائیں، تو پھر تکبر، غرور اپنے اوپر یہ نہیں، بلکہ اس وقت میرا بندہ تو شکر ادا کیا کر۔ جب سکھ ملے تو شکر کرنا ہے، جب غم ملے، جب آزمائش آئے تو صبر کرنا ہے۔ قرآن مقدس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میرے سامنے، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے یہ بھی جنتی ہے، جو بندہ شکر کرتا ہے یہ بھی جنتی ہے۔ شکر کرنے والا، سارے بولے شکر کرنے والا جنتی، اور صبر کرنے والا، سارے بولے وہ بھی جنتی۔
آئیے میں شروع کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر ہیں، نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اللہ بیٹا ہے، اللہ نے یوسف جیسا بیٹا دیا. کہو سبحان اللہ. یوسف، چلو آپ کے نالج میں ایک اضافہ کرتا چلا جاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. حسن کو آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا. سبحان اللہ. آدھا حسن اللہ نے دنیا کو دیا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے. بلکہ میں یوں کہوں یوسف حسین ہے، یوسف حسین ہے، لیکن میرا پیغمبر احسن ہے. یوسف جمیل ہے، میرا پیغمبر اجمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. آپ اپنے باپ کی گود میں اکثر سویا کرتے تھے. وقت آیا، ٹائم آیا، سنا ہوگا آپ نے علماء سے واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے اور ابا سے اجازت لے کر اور کہنے لگے ابا جی یوسف کی اجازت دو، ہم اسے لے جاتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، یہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، باہر جائے گا، چلے گا، پھرے گا، جنگل کی سیر کرے گا، ہاں وہاں کی بکریوں کا دودھ پیے گا، صحت بنے گی. کافی منت سماجت کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور اپنے بھائی یوسف کو لے گئے. جب یہاں سے لے گئے باپ کے سامنے کبھی وہ اٹھاتا ہے کبھی وہ اٹھاتا ہے. جب تھوڑا سا اوجھل ہوئے باپ نظر نہ آئے تو اسی یوسف کو کانٹوں پہ چلانا شروع کیا. کانٹوں پہ چلایا، کبھی دھکے مارتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. آخر کار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار کے کسی نے کہا اسے ختم کر دے، کسی نے کہا کیا کرے. آخر کار ان بھائیوں نے مشورہ کیا اسے ڈالتے ہیں اسی کنویں کے اندر، اور قمیض اتار کر اسے پھاڑا، چیرا اور ایک بھیڑیے کو ذبح کیا، اس کا خون اس قمیص کو لگایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. اور یہی بھائی سیدھا اپنے باپ کی طرف آئے اور آ کے کہنے لگے ہم نے آپس کے اندر دوڑ لگائی تھی، دوڑ لگاتے جب ہم بھاگ رہے تھے ہم نے کہا، اس نے کہا میں آگے نکل جاؤں، اس نے کہا میں آگے نکل جاؤں. ہمارا بھائی یوسف پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے کھڑا ہوا تھا، بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. یہ دیکھیں اس کا قمیص. قرآن پاک میرے پاس نہیں، آپ کی توجہ میری طرف. یہ کیا ہے؟ یوسف کی، سارے بولیں، قمیض ہے. قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں. سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے. اللہ کا قرآن یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے. دنیا والوں، کیا ہی وہ وقت تھا، کیا ہی وہ ٹائم تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور آپس کے اندر یہ دھاڑو فریاد کرنے لگے. جب آئے اور کہنے لگے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ
قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ بلند آواز سے پیچھے والے بھی آئیے یہ دیکھیں قرآن ہے، کہنے لگے اے ہمارے بابا ہم نے دوڑیں لگائی وَتَرَكْنَا يُوسُفَ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا فَأَكَلَهُ الذئب بھیڑیا آیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ حملہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ دیکھیں قمیص بھی ہم لے کے آئے ہیں۔ ابا جی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، روتے ہوئے آہو بکا کرتے ہوئے میں کیوں یوں کہوں کہ یوں اس انداز میں آئے، حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈال کے اپنا منہ بھی اپنا سینہ بھی اپنا منہ بھی اور سینہ بھی پیٹنے لگے، مارنے لگے۔ توجہ میری طرف، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی قاتل جو قتل کرنے والا ہے یہ قتل کر کے اپنے سینے کو پیٹنے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ قاتل کون ہے۔ میرے خیال میں آپ نے میرا اشارہ سمجھ لیا ہوگا۔ ہاں کبھی قاتل کبھی مارنے والے یہ خود مار کے اپنا سینہ کو بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں کہ ہاں ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی آپ ہی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ قرآن کہتا ہے دنیا والوں جب آئے اور کہنے لگے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ایک جھوٹا خون لگا کر اپنے ابا کے سامنے آئے اور کہنے لگے یہ دیکھے قربان جاؤں۔ آواز آنے لگی قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ او دنیا والو جب یہ آئے اپنے باپ کے پاس اور یہ کہنے لگے اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہائے اب میرے اوپر یہ وقت آیا ہے، یہ ٹائم آیا ہے، اب دکھ آیا ہے، آج میرے اوپر یہ آزمائش آئی ہے۔ میں جزا فضا اور آہو بکا اور دھاڑ نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ اب یہ وقت جو آیا ہے میں نے صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارے بولے او دنیا والوں جب وقت آئے تیرے اوپر تو آہو بکا نہیں، دھاڑو فریاد نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے اوپر وقت آیا، آزمائش آئی، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، اور دنیا والوں 40 سال کا عرصہ ہے۔ کتنا؟ سارے بولے کتنا؟ 40 سال یوسف کے فراق میں اللہ کا پیغمبر صبر کے ساتھ، لیکن پیار اور محبت اتنی تھی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ علماء نے لکھا ہے بینائی چلی گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، اس لیے اللہ والا کہتا ہے دنیا والوں اے درد اولاد دا ہر نو ہوندا اے انوکھا یار وبالے چھٹا تیر جگر یا
یعقوب نبی نو رہا روندا 40 سالے، لیکن کسی کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے ہائے شکایت نہیں کی، اللہ کے پیغمبر نے کسی کے سامنے باتیں نہیں کی، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا پیغمبر زبان حال سے یہی کچھ کہتا تھا، فرمایا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اے میرا اللہ میرا مولا، میرے سارے دکھڑے تیرے سامنے ہیں، میرے سارے غم میں تجھ سے شیئر کروں گا، یہ ساری باتیں تیرے ساتھ کروں گا۔ اور دنیا والوں، اللہ کے پیغمبر نے 40 سال جو صبر کیا ہے، اور صبر کا پھل اللہ ضرور دیتا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن بھی کہتا ہے او دنیا والوں ان اللہ مع الصابرین، او دنیا والوں جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آئیے دنیا والوں، یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعے نہیں، 3 واقعے نہیں، قرآن مقدس بھرا پڑا ہے، احادیث کی برگردانی کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہر مقام پر اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے، اگر حالات آ جائیں، اگر دکھ آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو آہو بکا اور دھاڑو فریاد نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارا کام ہے، آسمانوں سے رحمتیں برسانا میرے خدا کا کام ہے۔ یاد رکھیے گا، وقت آئے غم آئے کیا کرنا ہے؟ آج میرے ساتھ بولے سارے، کیا کرنا ہے؟ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے، مدینہ کی مسجد نبوی میں سیدنا عثمان شہید ہونے والے، مدینہ کے مسجد نبوی میں جناب سیدنا عمر شہید ہونے والے، احد کے میدان میں میرے پیغمبر کے ساتھی شہید ہونے والے، حنین کے اندر شہید ہونے والے، تبوک میں شہید ہونے والے، حالات مکے کے جس طرح بھی آئے ہیں، قربان جاؤں میرے نبی نے صبر کیا ہے۔ بولے بولے کیا کیا؟ اللہ نے صبر کا بدلہ میرے نبی کو ایسے دیا ہے، ایسے دیا ہے۔ 13 سالہ زندگی دکھوں کی اندر، 13 سالہ زندگی تکلیفوں کی اندر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ظالم کپڑا ڈالتے، میرے پاک پیغمبر کے اللہ اکبر راستے کے اندر کانٹے بچھاتے، اتنا ظلم کرتے، اتنا ظلم کرتے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر قرآن کہتا ہے یہ پلانگے کیا کرتے تھے، کبھی آپس کے اندر مشورہ کرتے اور کہتے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر یہ آپس کے اندر پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد کریم کو یا قتل کر دیا جائے، او یقتلوک او یخرجوک، کسی نے کہا نعوذ باللہ شہید کرو، کسی نے کہا جلا وطن کرو، کسی نے کیا پلان کیا، کسی نے کیا پلان کیا۔ میرے پیغمبر یہ ان کی پلانیں ہیں، لیکن میری پلاننگ جو ہے میرا پیغمبر گھبرانا نہیں ہے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی اپنی پلاننگ کر لی ہے، لیکن دنیا والوں یاد رکھنا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کا جو پلان ہے وہ سارے پلانوں کے اوپر بہترین اور بھاری ہے۔ میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی، میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہے،
صبر کے ساتھ جو میرے نبی نے زندگی گزاری دنیا والوں، اللہ نے میرے پیغمبر کو مدینے کے اندر اتنی فراوانی دی، اتنی فراوانی دی، جس مکہ سے میرے نبی نے ہجرت کی، آج اللہ نے میرے پیغمبر کو اسی مکہ کا قائد اور فاتح بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور سبحان اللہ، صبر کا پھل، سارے بولے صبر کا پھل میٹھا ہے۔ آئیے سمیٹتا ہوں، چلتے چلے آئے میدان کربلا میں میرے پیغمبر کے نواسے شہید ہوئے، 72 یا 75 لوگ شہید ہوئے۔ کسی نے غلط کہہ دیا ہے، تاریخ نے غلط لکھا ہوا ہے کہ نواسہ رسول نے اپنے آپ کو پیٹا ہے، اور وہ جو بیویاں تھیں وہ خیمے سے باہر نکلی تھیں، دوپٹے کوئی نہیں تھے۔ نہیں اور نہیں، نہیں نہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کا گھرانہ، اہل بیت کے لوگ، میرے نبی کے شاگرد، یہ عام لوگ نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ قرآنی لوگ ہیں، یہ میرے پاک پیغمبر کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ آج یہ ایک امتی قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ کوشش کرتا ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے۔ اور دنیا والوں، میرے پیغمبر کا نواسہ سب سے بڑا صابر تھا، حضرت حسین کو بڑے صابر تھے، حضرت حسین۔ سارے بولے صابر ہے، صبر کرنے والے۔ او دنیا والوں، میرے حسین کے ساتھ چلنے والے سارے لوگ صابر ہیں، اہل بیت پورا صابر ہے، نبی کا گھرانہ صبر کرنے والا ہے۔ کوئی بی بی اماں اپنے خیمے سے باہر نہیں آئی، ان کے سامنے تو قرآن مقدس کی آیتیں تھی، ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر کا فرمان تھا، ان کے سامنے میرے رب کا قرآن تھا، جو قرآن جو کہتا ہے دنیا والوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور دنیا والوں، اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جائیں، اگر اللہ آپ سے امتحان لینا شروع کر دے، اللہ لے گا امتحان، واقعی اللہ نے امتحان لیا ہے۔ دیکھتے نہیں ہے جناب بلال کو تپتے انگارے پہ لٹا دیا گیا ہے، بی بی سمیہ ٹکڑے ہو گئی تھی، بی بی زنیرہ کی آنکھیں نکل گئی تھی، ام عمارہ زخمی ہو گئی تھی، ام سلمہ کو زخمی کر دیا گیا، بی بی عائشہ کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، حضرت بی بی اسماء کے اوپر ظالم ابو جہل نے اللہ اکبر چہرے پہ تھپڑ مارے تھے۔ اتنے سارے حالات جو آئے، جناب بلال جب تپتے انگارے پہ لکھتے تھے، ظالم ہاتھوں کے اندر رسیاں باندھتے تھے، امیہ نیچے انگارے بچھاتا تھا اور جناب بلال کو مارتے بھی تھے، جناب بلال کو گھسیٹتے بھی تھے، لیکن بلال کی زبان پہ ایک کوئی جملہ ہوتا تھا، اللہ والا کہتا ہے اے بہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد، ویلی گہبانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد۔ اور دنیا والوں، یہ تو ایک جان ہے، ہزارہ جانا کیوں نہ ہون، محمد دے نات دین تے قربان کرن واسطے تیارا۔ اور دنیا والوں، بلال کو جب مارا جاتا تھا، پوچھنے والوں نے پوچھا بلال تجھے مارا جاتا ہے، تجھے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، تیری زبان سے آہو بکا نہیں نکلتی، ہنستے مسکراتے آگے نکلتا ہے، آئیے قربان جاؤں۔ بلال نے جو جواب دیا ہے، اللہ اکبر، جناب بلال نے کہا تھا او سائل و دنیا والوں، اللہ مجھے آزماتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے بلال محمد کی محبت میں پکا ہے یا کچا ہے، بلال دین کے اندر مضبوط ہے یا کچا ہے۔ جس طرح ایک بنانے والا برتن کے اوپر برتن کو دیکھتا ہے یہ برتن کچا ہے یا پکا ہے، اسی طرح جو پکا برتن ہے اس کی قیمت آگے بڑھنے لگتی ہے، اسی طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ اور دنیا والوں، یہ ایک جان ہے، ہزارے جانے کیوں نہ ہو محمد کے دین پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔
ان لوگوں نے جانیں دی اور کیا کیا؟ سارے بولے صبر. کیا کیا؟ سارے بولے کیا کیا؟ حالات آئے ہیں، قرآن بولتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. آئیے میرے سامنے سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے. ترجمہ گھر جا کے دیکھیے گا. یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. ہم نے آزمانا ہے، آزمائشیں آئیں گی. اللہ کس چیز سے تو نے آزمانا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں من الخوف والجوع. خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال بھی چھن لیا جائے گا. ہاں ایسا مال چھنا گیا، ایسا مال لیا گیا ہے. قربان جاؤں میرے نبی کا شاگرد ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی کا شاگرد ایسے گزرا، یوں ہی گزرا تو نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا ادھر آؤ نوجوانا. یوں ہی میرے نبی کے قریب آیا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بتا اس حال میں اپنے رب پہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ مکہ کے اندر تو ہر روز تو سوٹ تبدیل کرتا تھا، آج تیرے جسم کے اوپر جو کرتا ہے اس کے اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. قربان جاؤں میرے نبی کا صحابی مسکراتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیتا ہے اللہ کے ہی پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنے رب پہ راضی ہوں. یہ تو دنیا ہے، میں صبر کر رہا ہوں. اللہ نے جنت کے اعلیٰ مقام میں ریشمی لباسوں کا ہمارے لیے انتظام کر رکھا ہے. آتے ہیں وقت، ہاں وقت، سارے بولے وقت. وقت آنے پر موضوع یاد رکھنا، میری گفتگو کا موضوع یاد رکھنا. شروع میں نے بات کی ہر بندے کے اوپر دو حالات آتے ہیں. کتنے؟ دو وقت آتے ہیں. کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی انعامات، کبھی آزمائشیں. جب یہ حالات ہوں تو بندہ صبر کرے، جب وہ حالات ہوں تو بندہ بولے سارے شکر کرے. جب غم آئے تو صبر کرنا، جب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو صبر کرنا. بلال نے صبر کیا، ابو بکر صدیق نے صبر کیا، عمر فاروق نے صبر کیا، میرے نبی کے صحابہ نے صبر کیا. ہائے دنیا والوں، میدان کربلا میں میرے پیر نے، میرے حسین نے اتنی جان اللہ کے حضور قربان کرائی، اور خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر کے اس نواسے نے صبر کیا ہے کیونکہ ان کے سامنے قرآن کی آیت ہے. اور میرے نبی کے نواسے نے امت کو، نانے کی امت کو یہی پیغام دیا ہے حالات آ جائیں، فوت کیا ہو جائیں، اللہ اکبر، تمہارے اوپر آزمائشیں آ جائیں، اگر حالات تمہارے اوپر بدل جائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے توجہ میرے وال تلک الایام نداولها بین الناس. دن بدلتے رہتے ہیں. اگر حالات آئیں آہو بکا ہائے دھاڑو فریاد نہیں کرنی، صبر کرنا تمہارا کام ہے، رحمتیں برسانا اللہ کا کام ہے. آئیے اگلی آیت پڑھتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے جب یہ حالات آئیں من الخوف والجوع، توجہ میری طرف، ونقص من الاموال والانفس، کبھی مال ختم، کبھی جانیں نچھاور. اللہ اس حال میں کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے اے دنیا والوں، میرے نبی کی امت کے لوگوں، جب تمہارے اوپر یہ حالات آئیں وبشر الصابرین، تو اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں نے. اللہ کون سی خوشخبری؟ آئیے قرآن کہتا ہے جب جو بندہ ان حالات میں صبر کرے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. اور دنیا والوں پھر میں اللہ اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارشیں برسانا شروع کر دیتا ہوں. اولئک علیہم
یہی لوگ ہیں ان کے اوپر صلوات، یہ زمین پہ چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاباش شاباش، یہ زمین پہ چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں جد جیوی و ٹردار ونجے و رحمت، پھر میری طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں رحمتیں ہوتی ہیں، حالات جس طرح آ جائیں لیکن اندر میں ان کا اتنا مضبوط کر دیتا ہوں، اتنا مضبوط کر دیتا ہوں، اتنا مضبوط کر دیتا ہوں، دیکھتے نہیں ہیں آج کے حالات کو بھی دیکھتے جائیں، جتنا بندہ ایمان کا مضبوط ہوگا، جتنا بندے کا ایمان تگڑا ہوگا، حالات آتے ہیں وہ کہتا ہے کل ہمارے بچوں کو تم نے شہید کیا، آج تم نے ہمیں شہید کیا، ہمارا کنبہ قبیلہ تم نے شہید کیا، مارتے ہو مارتے چلے جاؤ لیکن آہو بکا جزا و فضا نہیں کریں گے، صبر سے زندگی گزاریں گے، اللہ ثمرہ دنیا میں بھی دے گا، اللہ ثمرہ آخرت کے اندر بھی عطا کرے گا۔ تو جب حالات آئیں تو کیا کرنا ہے؟ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے، سارے بولے اللہ کی طرف سے رحمتیں، جب صبر کرو گے اللہ کی طرف سے انعامات، جب صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے شاباشیں، اور جب بندہ ان حالات میں آگے پیچھے کرے گا، داہو آہو بکا دھاڑو فریاد کرے گا، تو قرآن کہتا ہے دھاڑو فریاد کرنے والا، آہو بکا کرنے والا یہ صابر نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا جو بندہ کسی حالات کے اوپر اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ کو مولد الزام ٹھہراتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، کبھی کبھی کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، کوئی نوجوان بچہ فوت ہو گیا، کبھی کوئی بھائی فوت ہو گیا، کبھی ایسا بزرگ فوت ہو گیا، تو کچھ لوگ کبھی کبھی ایسا الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ نے بڑی زیادتی کی، نعوذ باللہ، اللہ نے یوں کیا، تو یاد رکھنا یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ، سارے بولے یہ جملہ کفریہ ہے، کیونکہ رب کی قضا پہ بندے کو راضی ہونا چاہیے، رب کی قضا پہ بندہ راضی ہو۔ دیکھتے نہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اللہ نے بیٹے دیے، طیب، ابراہیم، قاسم، سارے فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم 18 مہینے کی عمر ہے، اماں ماریہ قبطیہ سے ہے، جو ہی حضور گھر میں تشریف لائے، اماں ماریہ اپنے لخت جگر کو گود میں لے کے دار و قطار رو رہی تھی، پیارے پیغمبر نے اپنے لخت جگر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، نبوت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، اور فرمایا ماریہ یہ خدا کی کھیتی ہے، کچی کاٹ ڈالے، پکا کے کاٹ ڈالے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس حال میں نے بھی اور آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے، حالات آئیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، بلکہ حیران ہوں گے یہ سورہ کوثر، انشاءاللہ میں 1-2 جمعے کے بعد سورۃ کوثر کا آپ کو خلاصہ سناؤں گا، بڑا پیارا سورہ کوثر جو ہے، یہ اللہ کے نبی کا بیٹا جب فوت ہوا تو یہ مشرکین مکہ نے یہ باتیں بنانا شروع کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، چوراہے میں، بازاروں میں ادھر ادھر بیٹھے ہیں، باتیں کرنے لگے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی تو میرے محبوب مغموم ہوئے، آقا مغموم ہوئے، دل میں ملال آیا، یا اللہ اب مجھ محمد پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو میرے بس یہاں اللہ کا نبی مغموم ہوا، آسمانوں سے صدا آئی، محبوب گھبرانا نہیں ہے، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، نہیں میرا پیغمبر، میں نے تجھے ایسی روحانی اولاد دی ہے، میں نے تمہیں خیر کثیر دیا ہے، میں نے آپ سے بیٹا لے لیا، گھبرا نہیں، میں نے تجھے ابو بکر صدیق جو دیا ہے، میں نے تجھے عمر فاروق دیا ہے، میں نے تمہیں عثمان غنی دیا، میں نے تجھے علی دیا ہے، میں نے تجھے حیدر کرار دیا ہے،
इंशाअल्लाह बड़ी लंबी तफसीर है, मैं इंशाअल्लाह आपको सूरह कौसर का शान नज़ूल और इसके ऊपर जो तफसीर है वो इंशाअल्लाह तफसीलन बयान करूँगा। लेकिन अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब कोई हालात आए तो बस बंदा सब्र करता है ना, तो अल्लाह की तरफ से फिर नेमतें मिलती हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हैं, अल्लाह की तरफ से शाबाशें आती हैं। और जब बंदा जज़ा सदा करे तो अल्लाह नाराज़ होता है। तो हर बंदे के ऊपर कितने वक्त आते हैं? सारे बोले कितने? कभी खुशी और कभी इनामात और कभी आजमाइश। जब आजमाइश ये हालात आए तो बंदा सब्र करे, और जब बंदे को नेमतें मिले तो बंदा क्या करे? शुक्र करे। मुख्तसर आज की गुफ्तगू में ये बात हुई, इंशाअल्लाह अगले जुमे पे मैं आपको बताऊंगा जब बंदे को नेमत मिले तो बंदा किस तरीके से शुक्र अदा करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।